عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ خودارہ پارٹیوں کے پیچھے نہ جائیں۔ بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ ہم کسی اور کا کیس کیوں لے کر لڑ رہے ہیں پھر رہے ہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں؟ ہمیں اپنے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، باقی دہشت گردی میں کوئی ٹالریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں لیکن یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ مجھے بتائیں اس شہید کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس نے اس قوم کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس آف بلوچستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سابق سی ایم علاؤالدین مری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عفیفہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا، لیکن آپ کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج کافی دن کے بعد جو ہے وہ ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ ویلاگ کر سکیں۔ تو اس وقت جو سب سے پہلے میں آپ سے چیز جاننا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ پنجاب کی آپ نے دیکھ لیا کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہوگی، کہ پی کے کی بھی اسمبلی تحلیل ہوگی، ایک جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کے اس میں بہت ہی بھونچال آیا ہوا ہے۔ تو آج آپ ہمیں بلوچستان کے بارے میں بتائیں کہ بلوچستان میں اسمبلیوں کے کیا حالات ہیں، وہاں کی سیاست کیسی جا رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ بڑے امپورٹنٹ سارے ایشوز آپ ڈسکس کر رہی ہیں۔ دیکھیے اس سارے سیناریو میں اگر ہم ملکی سطح پہ اس کو دیکھیں، نیشنل وائڈ جو ایونٹس ابھی لاسٹ کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں سے ہوتے جا رہے ہیں، اس نے ایک چیز تو ہم سب کے سامنے آشکار کر دی ہے کہ اس ملک پہ خدا داد پاکستان کے کوئی خاص چھانے والے لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ ایوان اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، سب اپنے انا کے گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ حکومت ہے جو اپنی بیڈ پرفارمنس، بیڈ گورننس کی وجہ سے چیزوں کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، لیکن اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی اپنے انا کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ اپوزیشن ہے جو کہ اپنے آپ کو نکالے جانے اور ری الیکشن، دوبارہ الیکشن کی ڈیمانڈ کے سے نیچے آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان سب میں اگر سفر کر رہا ہے تو وہ میرا ملک سفر کر رہا ہے۔ ان سب میں اگر سفر کر رہا ہے تو یہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں، جو غربت کی لکیر سے پہلے ہی نیچے تھے، جو کہ مزید اور نیچے جا چکے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اب میرے صوبے کے بارے میں پوچھا، تو میرے صوبے کی حالت بھی کچھ پاکستان کے باقی صوبوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ صرف ایک چیز اگر مختلف ہے تو وہ ایسی مختلف ہے کہ وہ پوری دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں پہ حکومتیں ہوتی ہیں، اپوزیشن ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں جو حکومت ہے وہی اپوزیشن ہے، جو اپوزیشن ہے وہی حکومت ہے۔ پہلے تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے گی، اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے پہ کندھا ملائے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ حکومت اور اپوزیشن، کیونکہ اگر دونوں ایک ہی ساتھ ہوں گے تو کرٹیسزم کہاں سے ہوگی؟ پرفیکٹ تو ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے فرشتے پرفیکٹ ہیں، انسان تو پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر حکومتیں یہ کہیں کہ جی میں نے ہر چیز پہ آن بورڈ لے لیا ہے اپوزیشن کو اور وہ میری تمام چیزوں کو ایکسپٹ کر رہی ہے، تو اتنا پرفیکشن تو مجھے اس نظام میں نہیں دکھ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ تو بلوچستان کے لوگ بے روزگار کیوں ہیں؟ بلوچستان کے لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں؟ بلوچستان اس سردی، اس سیلاب کی صورتحال سے کیوں نبر آزما ہے؟ لوگوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لوگ چیخ و پکار سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آوازیں نکل رہی ہیں، لیکن ایوانہ اقتدار اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگوں کے منہ سے ان کے لیے کوئی بات نہیں نکل رہی ہے۔ ان سب کا تجزیہ ایک حال میں کروں تو بہت ہی برا حال ہے، جو پاکستان کا ہے وہی بلوچستان کا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ دہشت گردی کے واقعات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا شروع کر دیا۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی بلوچستان میں، یا ابھی جو سیاستدان جس پارٹی میں ہے وہ اسی طرح سے آگے چلے گا؟ دیکھیں عفیفہ، اس بات کو بڑی پاکستان میں عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو معروضی حالات یا ایک ان کی جگہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اگر سوچیں گے تو آپ کو یہ تصویر بڑی مختلف نظر آئے گی۔ میں آج آپ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، کسی بات پہ آپ میری ویوز کو شیئر کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میری وائس، میری بات اس طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے۔ صبح میں یہ چینل چھوڑ کے کسی اور پہ چلے جاؤں گا تو میں تو اپنے معاملات کو دیکھوں گا کہ جس پارٹی میں میری سنی جائے گی، تو کیا میں فسٹی بیٹر کہلاؤں گا؟
यही सिनेरियो है। कई दिहाइयां पहले जो बलूचिस्तान के हालात थे, बलूचिस्तान के हालात आज भी वही हैं। तो सियासतदान करें जरूर उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं जहां पे उनकी सुनवाई होती है, लेकिन फिर हालात में कुछ तब्दीली भी तो आनी चाहिए। देखिए, ये बड़े दो मुख्तलिफ सवालात थे। पहला सवाल तो आपका मैंने जवाब दे दिया है कि अगर वो वहां पे कंफर्टेबल नहीं है या ये समझते हैं कि मेरे हल्के के लिए बेहतर है, तो वो पार्टियां तब्दील कर रहे बिल्कुल। हैं। अब आए आलात के ऊपर, इस पे हमारे कई वीलॉग्स आपके साथ मौजूद हैं, कई डिबेट हमने की है कि बलूचिस्तान में क्यों लोग, तो इसका एक ही हल मैंने आपको पहले भी तजवीज किया है और आपके तवसुत से आज भी आवाम से ये अपील करता हूं कि वो खुदारा पार्टियों के पीछे ना जाएं। वो शख्सियात को देखें कि कौन शख्सियत किसी भी पार्टी में हो, वो उनके लिए बेहतर है, उसने उनके लिए कुछ डिलीवर किया है। अगर ये हालात रहे हैं कि कल उसकी वेल्थ में तो इजाफा हुआ है, उसके पावर में तो इजाफा हुआ है, लेकिन उसके हल्के के लोग पिस गए हैं, तो उसको वोट दे करके दोबारा लाने का क्या मकसद बनता है? ये शऊर उजागर होना चाहिए लोगों में। मैं आज बिल्कुल इलेक्शन अब नजदीक है, या बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ अरसे में ही हो, लेकिन चलें अगर अपने टाइम पे भी होता है तो अगस्त को कितने दिन रह गए हैं? 6-8 महीने ही रह गए हैं। तो 6-8 महीने बाद इलेक्शन है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो ऐसे कैंडिडेट अपने लिए इंतखाब करें, चले वो बिल्कुल नए हों, किसी भी पार्टी के हों, आजाद उम्मीदवार हो, लेकिन उनके दरमियान के लोग हो, वो उनके मसलों को समझे, वो उनके साथ कंफर्टेबल रहें, ताकि कल उनको अकाउंटेबल भी समझ सके, कर सके। बिल्कुल आपने सही बात की, और आपकी जो आपका मैसेज है वो हमारे सुनने वालों तक पहुंचा भी होगा, और अल्लाह करे कि बलूचिस्तान की आवाम जिस तरह से आपने उनको सजेस्ट किया उस पर अमल भी करे। लेकिन बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला सामने आता है वो दहशत गर्दी का है, जिस पे अभी थोड़ी देर पहले जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। तो ये जो दहशत गर्दी की सूरत हाल बनी हुई है, उस सारी सिचुएशन को आप आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने तो हमेशा इसके ऊपर बात की है। जब ये इंसिडेंट्स नए नए शुरू हुए, तालिबान की एक्टिविटी जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और जिसका अभी हम मुख्तलिफ फोरम्स पे सुनते हैं कि उनका कुछ नेक्सस भी बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA जो बलोच सेपरेटिस्ट है उनके साथ कोई नेक्सस भी बन रहा है, और वो मिल के कार्रवाइयाँ करना चाह रहे हैं। इन सब का ताल्लुक देखें, सबसे पहले वहाँ के तरक्की, वहाँ के लोगों की बेरोजगारी, इसके साथ सबसे बड़ा लिंकेज है। आप अपने लोगों को एंगेज करें, आप लोगों को जो भी अभी राइट डायरेक्शन पे अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, आप उसको हक दें, उनके उनके जायज मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश करें, कोई रोजगार के नए एवेन्यू तलाश करें। अगर एक बंदा बेरोजगार, अब आप देखें ये सर्दी का मौसम है बलूचिस्तान में, आपको पता है यूजुअली पूरी दुनिया में जहाँ पे सर्द इलाके होते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम बड़े कम हो जाते हैं, तामीराती काम कम होते हैं, और काफी बड़ी आबादी होती है जो मजदूर तबका होती है, जो लेबर होती है, जो उसमें काम करती है, वो सारे बेरोजगार हो जाते हैं। सर्दियों खिजान के मौसम में एग्रीकल्चर भी ऐसा सच नहीं होता है, तो लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जाती है। फिर आप समझ सकते हैं कि हम जिस खित्ते में पाए जाते हैं, जहां अल्लाह ने हमें लोकेशन जिस खित्ते पे दिया हुआ है, वो बहुत सारे हमसाया मुल्कों की नजर में अच्छा नहीं है। वो उनको हमारे लिए डिस्टेबलाइज करने के लिए हमारे लोगों को ही, वहां के लोगों को गुमराह करके इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। फेडरल लेवल पे बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, अपने हमसाये मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की और अपने मफाद के ऊपर करने की जरूरत है। हम किसी और का केस क्यों लेकर लड़ रहे हैं, फिर रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करें, इसको ना करें, आप इसको क्या करें। हम किसी में कभी हम मसालियत पे लग जाते हैं कि हाँ जी हम आप लोगों की मसालियत, हमें अपने चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। तो आपके दो ही हमसाया मुल्क जो इस टाइम बलूचिस्तान के साथ हैं, जो एक ईरान और अफगानिस्तान, हमें इनके साथ डिप्लोमेसी के जरिए अपने मामलात को और वहाँ के ट्राइबल्स को जो बॉर्डर्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जो रहते हैं हजारों सालों से, उनको एंगेज करके उनके जरिए डिप्लोमेसी करनी चाहिए। ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए ईरान के साथ कुछ ट्रेड को बेहतर करना चाहिए ताकि लोगों का रोजगार भी बेहतर हो और उनके साथ हमारे ताल्लुकात। इसी तरह अफगानिस्तान, वो भी हमारे लिए एक अच्छी मार्केट है, अगर हम उसको यूटिलाइज करें तो बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। बाकी दहशतगर्दी में कोई टॉलरेशन की कोई जरूरत नहीं है। दहशतगर्द दुनिया के कहीं किसी भी खित्ते में हो, उसके साथ बजोरे बाजू ही लड़ा जा सकता है, क्योंकि वो आपके नियत्ते लोगों को आकर के वार करता है, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को वार करता है। तो वार के बदले में तो फिर जंग ही होनी है, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर कोई अपना रास्ता चेंज करता है, नेगोशिएशन पे आता है, जो उसके डिमांड्स हैं जो आईन और कानून के तहत माने जा सकते हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए।
بالکل آپ نے صحیح بات کی، اور جیسے آپ نے سیکیورٹی فورسز کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے بھی ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ پچھلے دنوں ہمارے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، جس طرح کے جو ہے وہ ٹرینڈز چلائے گئے، تو اس سے جو ہے میرے خیال میں کسی بھی جو عام فورس کے جو morale ہوتا ہے اس پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں ایک طرف ملک میں دہشت گردی کی جو ہے وہ لہر سر اٹھا رہی ہے، تو دوسری طرف ہمارے قوم کا یہ رویہ جس کا obviously دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس ساری چیز کو زیادہ ہوا دے رہی ہے؟ آپ یقین کریں، آپ نے ایسے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہ جو سب سے جو بڑے مسئلے ہم نے آپ کو گنوائے نا، ان سب کا حل موجود ہے، یہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کی اکانومی کے اوپر کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک بہتری کر کے کوئی فنڈز آ جائیں، کوئی چیزیں آ جائیں، آپ کی اکانومی صبح ریوائیو ہو جائے گی۔ لیکن یہ جس پوائنٹ کے اوپر آپ نے نشاندہی کی ہے، جو نفرت کا ماحول ہمارے ملک میں اور اسپیشلی ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی اداروں کے اوپر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ اس کا خطرہ ہمیں بانٹنے کے لیے آپ یقین کریں کہ ہمیں بہت ڈیپلی اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہزاروں ارب روپے بھی کسی ملک کے اوپر آپ خرچ کر دیں، اس لیول کی آپ کمپیننگ یا لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں پیدا کر سکتے ہیں جو پچھلے دنوں میں سیاسی جماعتوں نے مل کر کے کی ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا کی فورس اپنے عوام کی ہمدردی کے بغیر، اس کی معاونت کے بغیر، اس کے سپورٹ کے بغیر نہیں لڑتی ہے، کیونکہ فورسز کو آئے دن دہشت گردی کا سامنا ہوتا ہے، اپنی قیمتی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو مختلف ایونٹس پہ چھوڑ کے وہ بارڈرز پہ مختلف جہازوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو مورال بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی طرف سے بہترین ٹریبیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب ان کے خون میں اور ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ جو ٹرینڈ پچھلے دنوں میں ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا، آپ یقین کریں مجھے اکانومی کا اتنا افسوس نہیں ہے، مجھے بیڈ گورننس کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا مجھے افسوس ان ساری چیزوں کا ہے۔ ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں لیکن یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر ہمیں کسی طرح کی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اگر ہمارے ملک کے اندر سے ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے بچے دیے۔ آپ مجھے بتائیں اس شہید کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس نے اس قوم کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور آج اگر اس کو بیٹے کو مختلف ٹرینڈز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی باتیں سنائی جا رہی ہیں، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں اور آپ اپنے دل پہ پوچھیں کہ اگر ہماری کوئی قربانی ہو اور اس لیول کی قربانی ہو کہ شہادت تک گئی ہوئی ہو اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں ہوں، اوش کے ناخن لیں۔ میں تمام سیاستدان، ان کی پارٹیوں، کسی کی محبت، کسی کے نفرت میں اس لیول تک نہ بڑھا جائے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ بالکل ناظرین، علاؤ الدین مری صاحب کا میسج آپ نے سنا کہ پرفیکٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں پچھلی غلطیوں کو بھلا کر ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے درمیان سے جب نمائندے چنیں، کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے، جس طرح سے مری صاحب نے بھی اشارہ کیا، تو جب آپ اپنا نمائندہ چنتے ہیں تو اس انسان کو چنیں جو آپ کے مسائل کو سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، جو مسائل کو سب سے بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے، تاکہ آپ کے حالات میں بہتری آنا شروع۔ اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔